علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اور تجھے اور تیری بیوی کو یہ جنت سے نکال نہ دے، یہ بڑی سازشیں کرے گا، یہ بڑے دھوکے دے گا تم کو۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، اے آدم یہ تیرا دشمن ہے، تیرے ساتھ عداوت رکھتا ہے، وَلِزَوْجِکَ، تیری بیوی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ شیطان نے عداوت کیوں رکھی؟ آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر حسد کرنے لگا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد ہوں، فرشتے میرے شاگرد ہیں، تو میں استاد ہوں فرشتوں کا، یہ مقام و مرتبہ مجھ کو ملے۔ سب سے پہلا گناہ جس گناہ نے شیطان کو گمراہ کیا وہ حسد ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہ تیرا دشمن، تیری بیوی کا دشمن، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، یہ جنت میں تجھے برداشت نہیں کرتا اور تم کو یہ جنت سے نکال نہ دے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے دھوکہ دے کر، من الجنتی، جنت سے۔ فَتَشْقَىٰ، اگر اس نے جنت سے نکال دیا تو دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکالیف، دنیا کی مصیبتیں تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ فَتَشْقَىٰ، بہت ساری مشقتیں اٹھاؤ گے تم پھر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بڑی عیش و عشرت اور بڑیاں خوشیاں، ہر ایک تمنا جنت میں پوری ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام با فراغت جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اے آدم جنت کتنی خوشیوں بھری ہے، اس میں نہ بھوک ہے، ولا تعریٰ، اور نہ ہی اس میں ننگ ہے۔ جنتی لباس خوبصورت پہنے ہوئے ہو تم، اور جنت میں عیش و عشرت سے کھا رہے ہو تم، یہاں پر بڑی موجیں ہیں۔ تو اے آدم یہ خوشیاں، یہ مقام و مرتبے شیطان دھوکہ دے کر چھین نہ لے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، جنت میں دھوپ کی سختی نہیں ہے، موسم کی سختیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ موسم کی سختیاں ہیں، اور نہ ہی کپڑے خوبصورت ہیں، نہ کپڑوں کی کمی ہے۔ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کھانا پینا اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، ہر چیز جو تمنا ہو، جو چاہے وہ کھائے وہ پیے، صحت و تندرستی اسے اللہ نے دی ہو، ہر ایک چیز ہضم ہوتی ہو، اچھا لباس ہو پہننے کے لیے، اچھے مشروبات ہوں، تو زندگی بڑی خوشیوں والی ہوتی ہے۔ تو جنت کی زندگی بڑی خوشیوں والی زندگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم سارا کچھ کھاؤ لیکن یہ درخت اس کے پاس بھی نہ جانا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے بڑے وسوسے دیے، شیطان نے وسوسہ دیا، آدم علیہ السلام کو ورگلایا۔ قال یا آدم، کہنے لگا، اے آدم، هل أدلک، کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں، علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی،
اے آدم یہ ایسا درخت ہے، اس کا پھل کھانے والا انسان، یہ درخت ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، اسے خلود حاصل ہو جائے گا، اور ایسی زندگی کہ جسے زوال نہیں آئے گا۔ اس طرح اس نے وسوسے دیے اور اس طرح باتیں دل میں ذہن میں ڈالیں، ایسا دھوکہ دیا کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جس درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا وہی پھل دھوکے سے کھلا دیا۔ آدم علیہ السلام کا ارادہ بھی نہیں تھا، دھوکہ ایسا دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا تو دونوں نے جب کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنتی لباس اتر گئے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے پتے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے چپکانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ تو فرمایا وہ جو آدم علیہ السلام کا مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا، آدم علیہ السلام کو اس طرح دھوکہ دیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے، کتنی محبت ہے انسان کے ساتھ۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتایا، ہدایت دی، اور آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبہ کی فرمایا فتابہ رجوع کیا علیہ آدم علیہ السلام کی طرف۔ یہ ہدایت توبہ کی وہ طریقہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اے آدم، جنت میں تو نے ایک نام دیکھا تھا لکھا ہوا، درختوں پر، پتوں پر، عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا تھا، عرش کے جو ستون تھے ان میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام سوچتے رہے، فرشتوں کی پیشانیوں میں لکھا ہوا دیکھا تو آدم علیہ السلام سوچتے رہے وہ کتنا عظمت والا ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے اتنی مقرب۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ تجھے اس ذات کا صدقہ، اس ذات کا واسطہ جس کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس کا نام جنت کی ٹہنیوں پتوں پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ فرشتوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود ہی یہ توفیق دی، یہ بات ڈالی دل میں، یہ طریقہ بتایا۔ فہدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ وہدا آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور ہدا اور طریقہ بتایا، ہدایت دی۔ تو آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے باتیں کرنے شروع کر دی۔ فرمایا آدم وہ نام محمد کہاں لکھا دیکھا، کیسے تھا وہ لکھا ہوا، وہ کس طرح دیکھا تھا؟ اے آدم وہ تو تمہارا بیٹا ہے، وہ میرا آخری نبی ہے، میرا محبوب ہے۔ اے آدم وہ آخر زمان نبی ہے تو وہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، میں نے اس کے صدقے ساری دنیا بنا دی اس کے لیے۔ اے آدم وہ تمہارا بیٹا ہے، میں نے تجھے اس کے صدقے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو خود ہی بتایا اور خود ہی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ اتنی محبت ہے